بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، جس طرح میں نے گزشتہ پروگرام میں آج کے کچھ فوائد اس کی برکتوں کو بیان کیا تھا، آج بھی بطور تبرک ایک دو روایتیں حج کے آثار اور اس کی برکات کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس روایت کو مرحوم آئی رے شہری نے کافی کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 297 میں نقل کیا ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ انسان جب اپنے گھر سے بیت اللہ کے لیے نکلتا ہے، حتی اذا اتی المسجد الحرام، جب انسان مسجد الحرام میں داخل ہو، فطاف طواف الفریضہ، اور وہ فرض طواف انجام دے، ثم عدل الی مقام ابراہیم، بیت اللہ کے 7 چکر سے فارغ ہونے کے بعد انسان وہ مقام ابراہیم کا رخ کرتا ہے، تو فصلی رکعتین، اور وہاں 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھتا ہے۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل وہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی دیوار جو ہے وہ بناتے تھے، چنائی کرتے تھے، اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ابھی وہ ایسی گولڈن کلر کے قبہ نما جگہ اس کو رکھا گیا، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، کیونکہ 2 رکعت یعنی 7 چکر خانہ کعبے کا لگانے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، جو کہ حج کے اعمال میں سے ہے۔ وہ جب رخ کرتا ہے مقام ابراہیم کی طرف اور 2 رکعت نماز پڑھیں، فیاتی ہے ملکن فیقوم عن یسارہ، جب آپ حج کے لیے جائیں اور مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، تو یہ روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اس کو آپ یاد کریں گے۔ فَإِنَّهُ فَيَأْتِيهِ مَلَكٌ فَيَقُومُ عَنْ يَسَارِهِ، ایک فرشتہ آ کے اس کے بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا انصَرَفَ وَضَرَبَ عَلَى كَتَفَيْهِ، وہ وہاں سے جب 2 رکعت نماز سے فارغ ہو کے جب واپس جانے لگتا ہے، ظاہر ہے آگے اس کے بعد آب زمزم پینا مستحب ہے، پھر سعی کے لیے جاتا ہے، 2 رکعت نماز سے فارغ ہو کے جب وہ باقی اعمال کی طرف رخ کرتا ہے، ضرب علی کتفیہ ہے، اس کے دونوں شانوں پر جو ہے نا وہ اپنا ہاتھ رکھتا ہے یا مارتا ہے فرشتہ، اور کہتا ہے یا ھذا، اے فلانی، اما ما مضی فقد غفر لک، تمہارے جہاں تک گزشتہ گناہوں کا تعلق ہے وہ تو بخشے گئے، واما ما یستقبل فجدا، اور جہاں تک آئندہ گناہوں کا تعلق ہے اپنی ایک نئی اور گناہوں سے پاکیزہ زندگی کا آغاز کر، یا اس کو خطاب دیا جاتا ہے۔ یہاں میں جلدی یہ نقطہ بیان کر دوں کہ اگر کسی سابقہ گناہ کے نتیجے میں کسی کا حق الناس بندے کے ذمہ واجب الادا ہے، یا حق اللہ نمازیں رہ گئی ہیں، تو وہ نمازیں نہیں بخشی جائیں گی۔ نماز نہ پڑھنے کا جو گناہ تھا اس کو خدا معاف کر دے گا، البتہ نمازیں وہ 1 دن کی ہو، 1 ہفتے کی ہو، مہینے کی ہو، یا سال یا سالوں کی، ان کو قضا بجا لانا ہوگا۔ دوسرا اثر یا دوسری برکت جو حج سے انسان کو حاصل ہوتی ہے، وہ فقر، تنگ دستی اور غربت جو ہے نا وہ دور ہو جاتی ہے حج کے نتیجے میں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بھی فرمایا حجوا لن تفتقروا، حج بیت اللہ بجا لاؤ تم ہرگز جو ہے نا وہ فقیر نہ ہوگے۔ الحج والعمرۃ ینفیان الفقر کما ینفی الکیر خبث الحدید، یعنی یہ جس طرح آپ کا حج اور عمرہ اس طرح فقر کو دور کر دیتے ہیں، جس طرح وہ لوہے کو جو ہے نا وہ اس کے اوپر جو خبث ہے، آلودگی ہے، گندگی ہے، یا وہ زنگ وغیرہ ہے، وہ جو ہے نا مخصوص مواد کے ذریعے جو ہے نا اس کو دور کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا حج تستغنو، حج بیت اللہ انجام دو، اس کے نتیجے میں تم مستغنی اور بے نیاز ہو جاؤ گے۔
معاشر الناس، فرمایا حج البیتا، بیت اللہ کا حج کرو، فما وردہ اہل بیت الا استغنوا، جو گھرانہ بھی بیت اللہ کا حج بجا لائے گا وہ مستغنی اور بے نیاز ہو جائے گا. ولا تخلف عنہ ولا افتقروا، اگر تم نے یعنی نظر انداز کیا اس بیت اللہ کے حج کو تو یاد رکھو کہ تم فقر اور ناداری کا شکار ہو جاؤ گے. اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ نمبر 110 ہے، اس میں آپ نے 11 چیزوں کو بہترین وسیلہ کا نام دیا ہے. ان افضل ما توسل به المتوسلون الی اللہ تبارک و تعالی، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، رسول پر ایمان لانا ہے، اور انہی 11 چیزوں میں سے ایک حج البیت و اعتمارہ، بیت اللہ کا حج اور وہاں جا کے عمرہ انجام دینا. فإنہما، یہ دونوں کے دونوں، حج اور عمرہ دونوں، ینفیان الفقر و یرحضان الذنب، یہ فقر کو دور کر دیتے ہیں اور گناہ کو مٹا دیتے ہیں. اور امام سجاد علیہ السلام نے اس کا ایک مادی فائدہ بتایا ہے، فرمایا ہے حج واعتمروا، حج بیت اللہ کا حج اور عمرہ انجام دو، تصح ابدانکم، اس کے نتیجے میں جسمانی طور پر تم صحت مند رہو گے، وتتسع ارزاقکم، اور اس کے نتیجے میں تمہارے رزق و روزی میں بھی اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے گا، وتکفون مؤونات عیالکم، اور تمہارے جو اہل عیال ہیں، واجب النفقہ افراد، ان کے جو ہے اخراجات وہ تمہارے لیے وہ کافی قرار دیے جائیں گے اگر تو نے بیت اللہ کا حج کیا. اسحاق بن حمار کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، انی وطنت نفسی علی لزوم الحج کل عام بنفسی و برجل من اہل بیتی بمالی. میں نے عرض کیا فرزند پیغمبر، میں نے یہ پکا فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر سال یا خود حج بیت اللہ کے لیے جاؤں گا. حج زندگی میں ایک ہی دفعہ واجب ہے، لیکن بار بار حج کرنا یہ ایک مستحب کام ہے. البتہ یہاں بریکٹ میں یہ عرض کر دوں، یہ باقاعدہ پوچھا گیا ہے فقہا سے کہ اگر انسان واجب حج کر چکا ہے اور وہ اس کے علاقے میں، اس کے آس پاس رشتہ داروں میں یا اور مومنون میں کچھ ضرورت مند ہیں، تنگ دست ہیں، تو آیا ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کا اجر و ثواب زیادہ ہے یا مستحب ثواب کا؟ وہاں بتایا گیا کہ نہیں، ضرورت مند اور نادار آدمی اور تنگ دست آدمی کی کو پریشانیوں کو دور کرنا، اس کی جو ہے نا دستگیری کرنے کا اجر مستحب حج سے زیادہ ہے. اگر انسان صاحب استطاعت ہو اور یہ دونوں کام کر سکے تو دونوں کام کرے، حج بیت اللہ بھی کرے اور غریبوں کی پرورش بھی کرے. جیسے امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ نے 25 پیدل حج کیے ہیں اور مدینہ کے 100 افراد کی مکمل طور پر کفالت اور سرپرستی کرتے تھے، ان کی ضروریات کو جو ہے نا وہ پورا جو ہے وہ کرتے تھے. میں نے یہ ٹھان لی ہے کہ ہر سال یا خود جاؤں گا یا اپنے اہل خانہ میں سے کسی کے حج کے اخراجات کو برداشت کروں گا. آپ نے فرمایا وقد عزمت علی ذالک، پکا ارادہ کیا ہے تو نے اس بات کا؟ قلت نعم، فرمایا ہاں فرزند پیغمبر، یہ میں نے پکا ارادہ کیا. قال فإن فعلت فأبشر بکثرت المال، تم نے اگر یہ ارادہ کیا ہے تو پھر تمہیں بشارت ہو، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے مال کثیر جو ہے نا وہ عطا فرمائے گا. اور امام جعفر صادق نے فرمایا الحاج لا یملق ابدا، حاجی جو ہے وہ کبھی بھی املاق کا شکار نہیں ہوتا. راوی کہتا میں نے عرض کیا مل املاق، مولا املاق کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا الافلاس، افلاس یعنی وہی تنگ دستی، غربت، بے روزگاری وغیرہ وغیرہ. یہ حج کے جہاں پر روحانی فائدے ہیں، گناہ بخشے جاتے ہیں، وہاں رزق و روزی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور امام سجاد علیہ الصلوۃ فرمان کے مطابق یعنی انسان کو جسمانی صحت کے اعتبار سے بھی جو ہے نا وہ فائدہ مند ہے. جس طرح روزے کے بارے میں ہے صوموا تصحوا، روزہ رکھو تاکہ تم صحت مند رہو، اسی طرح حج کے بارے میں بھی ہے کہ وہاں
حج کرو صحت مند رہو گے۔ اور اس کی وجہ بھی وہ قابل مشاہدہ ہے، قابل تجربہ بھی ہے۔ وہاں حج پہ جانے کے نتیجے میں انسان بیت اللہ کا طواف کرتا، بہت چلنا پڑتا ہے، سعی میں چلنا پڑتا ہے۔ اسی طرح لوگ عرفات سے مینا پیدل آتے ہیں، اور مشی چلنا واک جو ہے وہ ایک انتہائی فائدہ مند بات ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان افضل ما یتداوی بہ المشی، مشی یعنی واک یہ بہترین علاج ہے۔ حج میں جو ہے نا انسان کو مشی جو ہے نا وہ کرنی پڑتی ہے۔ اور سب کا تجربہ ہے جانے والوں کا کہ جب 40 دن وہاں وہ گزار کے آتے ہیں، روزانہ کئی کلومیٹر چلنا ہوتا ہے، تو کئی کلو جو ہے نا ان کا وزن وہ جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ من جملہ محرمات میں سے ایک بتایا گیا۔ میں ہم شکار کے مسائل کو جو ہے نا وہ اتنا زیادہ وہ اس کے لیے آپ کا ٹائم نہیں لیتے، کیونکہ واسطہ نہیں پڑتا۔ اس طرح نہ کوئی ادھر ہرن ہوتا ہے، نہ کوئی، اکثر اوقات وہ سانپ وغیرہ بچھو ہو سکتا ہے کہیں ان سے واسطہ پڑے، وہ اس کے ہم نے بیان کر دیے۔ باقی اس طرح شتر مرغ، شیخ، چیتا، ہرن وغیرہ وہ نہ آپ کے راستے میں کہیں آتے ہیں، نہ ان مسائل سے آپ کو واسطہ پڑتا ہے، لہذا آپ کا وقت جو ہے اس میں ہم نہیں لیتے۔ البتہ بعد میں آئے گا یہ کیڑے مکوڑے یہ خود انسانی جسم میں کے اوپر جو پیدا ہوتے ہیں، انسان کے اندر باہر سے نہیں آتے، انسانی جسم میں پیدا ہوتے ہیں، جیسے جوئیں، گندگی وغیرہ کے نتیجے میں جوئیں جو ہے نا وہ جنم لیتے ہیں انسان کے بالوں کے اندر، انسان کے جسم کے اندر، ان کا مارنا۔ اسی طرح حج کے دوران مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں یہ چونٹیاں بعض اوقات آپ کے دسترخوان پر آ جاتی ہیں، ان سے بہت زیادہ واسطہ پڑتا ہے۔ ان کے مسائل کو ہم ضرور بیان کریں گے، لیکن شکار کے حوالے سے سربستہ طور پر اب تک جو مختصر بیان کیا گیا میرے خیال میں وہ کافی ہے۔ اور دوسرا جو حرام کام تھا جس کا تعلق عورت سے تھا، تقریباً 6 یا 7 اعمال کا تعلق جو ہے وہ عورت سے تھا۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ مجامعت ہے، ہم بستری ہے۔ اس کے بھی جو ہے نا وہ بہت ہی کم ہی مواقع پیش آتے ہیں، جو ہے نا وہ حالت احرام میں یہ عمل جائز نہیں ہے، یا عمرہ تمتع کے درمیان میں بھی، عمرہ مفردہ کے درمیان میں بھی، حج کے درمیان میں بھی طواف نساء سے فارغ ہونے سے پہلے یہ عمل جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ حرام کام انجام دیتا ہے، یعنی اس کے درمیان، عمرہ تمتع کے درمیان جو مسئلہ بھی جانتا تھا اور جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے، تو یہاں کہتے ہیں کہ اگر تو وہ سعی سے فارغ ہونے کے بعد یہ عمل انجام دے تو عمرہ اس کا باطل نہیں ہوگا، لیکن کفارہ اس کو دینا پڑے گا۔ جی ہاں، اور وہ جو ہے نا یا ایک اونٹ یا گائے دینا ہوتا ہے، اور اگر سعی سے فارغ ہونے سے پہلے یہ عمل انجام دیتا ہے تو وہ کفارہ بھی دے گا جیسا بھی بیان کیا گیا۔ اور احتیاط واجب کے طور پر یہ جس عمرہ کے دوران یہ عمل انجام دیا ہے اس کو مکمل بھی کرے گا، اس کے بعد حج بھی کرے گا، اور آئندہ سال دوبارہ بھی کرے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر صحیح سے خانہ کعبے کا طواف بھی کر چکا، اس کے بعد جو ہے نا وہ 2 رکعت نماز بھی اس نے پڑھ لی ہے، اور سعی جو کہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر کا نام ہے، اس کے بعد خدا نخواستہ اس فعل حرام کا مرتکب ہو جائے تو یہ کیا کرے؟ یعنی بس ختم کرے اپنے اعمال کو، کیا کرے؟ سب کچھ ختم، اور آئندہ سال دوبارہ کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تو سعی کے بعد یہ عمل انجام دیا ہے تو پھر اگر یہ عمرہ ہے تو عمرہ صحیح ہے، عمرہ تمتع جو حج کا پہلا حصہ ہے، اور اگر حج میں ایسا ہوا ہے تو آپ کا حج بھی صحیح ہے، البتہ کفارہ آپ کو دینا پڑے گا۔ لیکن اگر سعی سے فارغ ہونے سے پہلے، سعی کو شروع کرنے سے پہلے، اگرچہ یہ ایک مفروضہ ہی ہے، عملی طور پر ایسے مواقع بہت کم آتے ہیں، اگر سعی سے پہلے یہ عمل انجام دے تو واجب یہ ہے کہ احتیاط واجب کے طور پر اس عمرہ کو بھی مکمل کرے، اس کے بعد حج بھی کرے، اور اگلے سال دوبارہ جو ہے نا وہ حج بیت اللہ کو انجام دے۔ اچھا جی،
اسی طرح یہ یا وہ عرض کیا تھا ہم نے کہ اسی طرح جس طرح ہم بستری حرام ہیں، اسی طرح بوس و کنار بھی جو ہے وہ نہیں ہے. کہتے ہیں لا یجوز للمحرم تقبیل زوجته عن شہوت، یعنی جنسی خواہش کے تحت اپنی زوجہ کو جو بوس و کنار جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اگر یہ عمل انجام دیتا ہے اور اس پر غسل جنابت واجب ہو جائے تو اس کا کفارہ ایک اونٹ ہے، اس کا جو ہے نا وہ خطرہ وہاں رہتا ہے. یا لیکن اگر وہ یعنی اس جنسی خواہش کے تحت یہ بوس و کنار کرے لیکن غسل جنابت واجب نہ ہو تو یہاں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ ایک بکری جو ہے نا یا بکرا وہ بطور کفارہ کافی ہو. جی ہاں، لیکن اگر وہ یعنی یہ وہ سکرا کرے ہیں لیکن وہ جنسی خواہش کے تحت نہیں، ایسے ہی تو اس میں بھی کہتے ہیں احتیاط واجب کے طور پر بکرا جو ہے وہ کفارہ اس کو دینا پڑے گا. جی ہاں. اچھا، ایک اور مسئلہ پیش آ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی جو کہ وہ خود مہل نہیں ہے، محرم ہے، یہ قابل تصور ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے بہت سارے مومنین وہاں سعودیہ میں ہوتے ہیں، وہ مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، مکے میں ہوتے ہیں یا جدے میں ہوتے ہیں یا ریاض یا سعودیہ کسی اور شہر میں ہوتے ہیں، بیچارے وہاں پر اپنی نوکری کر رہے ہوتے ہیں. ادھر سے ان کی فیملی وہاں جو ہے نا وہ جاتی ہے. ظاہر ہے اس کی فیملی جو ہے نا ادھر اگر وہ حالت احرام میں ہے، اس کی وائف حالت احرام میں ہے، وہ بندہ ادھر وہ تو حج نہیں کر رہا ہے، فرض کریں وہ محل ہے اور یہ اس کی جو اہلیہ ہے وہ حالت احرام میں ہے. اس کے بارے میں ہے کہ اگر ایک آدمی جو محل ہے، حالت احرام میں نہیں ہے، وہ اپنے اس سے جو ہے نا وہ ہمسر سے جو ہے نا اہلیہ سے کا بوس و کنار کرے جو حالت احرام میں ہے، تو یہ بھی جو ہے نا وہ احتیاط واجب کے طور پر وہ بندہ بھی ایک بکرا جو ہے وہ کفارہ کے طور پر وہ ادا کرے گا. جی آپ اسی طرح جی بوس و کنار کے علاوہ اسی جنسی خواہش کے تحت اپنی بیوی کو ہاتھ لگانا یا مطلب اس کو ایسے ہی سینے سے لگانا وغیرہ وغیرہ، یہ بھی کہتے ہیں جائز نہیں ہے. اگر ایسا کرے اور وہ غسل جنابت واجب ہو جائے تو یہاں جو ہے نا وہ ایک بکرا کفارہ کا دینا ہوتا ہے. جی ہاں، لیکن اگر جنسی خواہش کے تحت نہیں، ایسے ہی ہوگا اگر وہ کریں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں احرام کے نتیجے میں عورت کے حرام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نامحرم ہو جاتی ہو، نہیں، وہ نامحرم نہیں ہوتی، محرم ہی ہوتی ہے. صرف اس سے جنسی لذت حاصل کرنا جو ہے اس پر پابندی لگ جاتی ہے. بنا برین فرض کیجئے میاں بیوی سفر حج میں ہیں، ویسا تو ایک اچھا کام یہ کیا جاتا ہے کہ وہاں وہ بالکل مردوں کو الگ اور خواتین کو الگ کمروں میں رکھا جاتا ہے. جی ہاں، اور لہذا پھر وہ یعنی ایک ساتھ جو ہے نا ایک کمرے میں رات نہیں وہ گزارتے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہاں سے حرم جاتے وقت مثلا وہ ہم آہنگی کرتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں یا موبائل کے ذریعے میاں بیوی مرد جو ہے نا وہ مردوں کے کمروں میں ہوتے ہیں، خواتین خواتون کے کمروں میں، وہاں سے ایک ساتھ جا کے مثلا ہوٹل میں کبھی کھانا کھا لیا یا حرم گئے، ایک زیارت کی، بیت اللہ کا طواف کیا، نماز پڑھ کے آ گئے. یہ اس طرح کے جو ہے نا وہ مسائل ہوتے ہیں. تو یہ نامحرم نہیں ہو جاتے. اس لیے فرض کیجئے میاں بیمار ہو جاتا ہے تو بیوی جو ہے نا اس کے ہاتھ پاؤں دبا سکتی ہے، بیوی بیمار ہو جاتی ہے تو میاں اس کے ہاتھ پاؤں دبا سکتا ہے، یا مثلا جو ہے نا وہ سڑک کا راز کرا سکتے ہیں، یا ایسے ہی ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں اور وہ اس طرح جو ہے نا وہ جنسی خواہش کے تحت نہ ہو، ایسی عام نارمل، تو اس میں کوئی نہیں ہوتی ہے. حتیٰ معذرت کے ساتھ یہ بھی عرض کر دوں، شاید بلکہ میں نے کسی پروگرام میں عرض بھی کیا تھا کہ حالت احرام میں فرض کریں ایک آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی سے بستری جو ہے نا وہ کر بیٹھتا ہے
اور اس سے آگے کوئی اولاد ہو جاتی ہے تو کیا وہ اولاد ناجائز اولاد شمار ہوگی؟ نہیں، وہ ناجائز اولاد شمار نہیں ہوگی. فعل حرام کا اس کو گناہ ملے گا، کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، لیکن اولاد جائز ہوگی. اس کی مثال یہ ہے کہ ماہواری کے دنوں میں مثلا مرد جو ہے وہ عورت سے ہم بستری نہیں کر سکتا. البتہ باقی جو تعلقات ہیں وہ ان پر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ تو سب کو پتہ ہی ہے، ماہواری کے دنوں میں اور بیوی سے ہم بستری حرام ہے. اس کے علاوہ اس کو ہاتھ لگانا، بوس و کنار یا اور ذرائع سے لذت حاصل کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر انہی ایام میں کوئی ہم بستری کرے اور اولاد ہو تو وہ اولاد ناجائز نہیں ہوگی، حلال زادہ ہوگا پیدا ہونے والا. لیکن کہتے ہیں کہ یہ ان دنوں میں چونکہ جو ہے نا اس کے وہ نطفہ ٹھہرا ہے، لہذا اس کے مستقبل پر، اس کی سعادت پر، اس کی عاقبت پر جو ہے نا اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں، لیکن ہوتا وہ یعنی حلال زادہ ہے. تو یہاں پر بھی احرام کے نتیجے میں میاں بیوی میں نعوذ باللہ کوئی جو ہے نا وہ طلاق نہیں ہو جاتی، ایک دوسرے سے اجنبی نہیں ہوتے، یہ محرم ہوتے ہیں. اور صرف یہ ہے کہ جو جنسی تعلق ہے کسی بھی قسم کے، اس پر جو ہے نا وہ پابندی لگتی ہے. جی ہاں. نظر کے بارے میں ہے کہ جو ہے نا جائز نہیں ہے کہ اپنی بیوی سے جو ہے نا وہ مطلب جیسے وہ کریں ملاعبہ، چھیڑ چھاڑ کرے. اور اگر اس طرح کے چھیڑ چھاڑ کرے اور غسل جنابت واجب ہو تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا. اور اگر وہ اونٹ، بلکہ اگر وہ اون نہ دے سکے تو پھر بکری ہے. اور یہ ہے کہ بہرحال اس شہوت کی نگاہ سے اپنے آپ کو بچائے. جی ہاں. اس کے بعد جو ہے وہ استمنا ہے، یعنی کوئی ایسا کام کرنا کہ جس کے نتیجے میں یعنی اپنے ہمسر سے جن سے تعلق کے علاوہ کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے انسان پر غسل جنابت واجب ہو جائے. وہ بھی ہم نے محرمات کی جب فہرست بیان کی تھی اس کا نام لیا تھا. یا مطلب کسی ذریعے سے جو نا اپنے ہاتھ کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے اگر کوئی انسان ایسا عمل انجام دیتا خدا نخواستہ جس سے غسل جنابت واجب ہو جائے، اس کے بالکل وہی حکم ہے کفارہ کے حوالے سے اور حرام کے حوالے سے جو ہم بستری کا تھا. اسی طرح عمرہ مفردہ میں بھی ہے جا افتیات واجب کے طور پر. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مزدلفہ وقوف سے پہلے یہ عمل انجام دیں تو کفارہ واجب ہوتا ہے، اور پھر اس کو مکمل کر کے اگلے سال دوبارہ انجام دینا ہوتا ہے. یہ انتہائی خطرناک جو ہے نا وہ ہیں. لہذا بہت احتیاط کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.